हम अपनी नए माशरे को, नए नस्ल को देखते हैं कि वो किस तरफ जा रहा है, किस चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं। हम देखते हैं कि बच्चे बाल बना कर आते हैं, पूछते हैं कि बेटा बाल ऐसा क्यों बनाया, बाल ऐसे क्यों बनाए हैं, तो कहते हैं कि ये फ़लाँ ड्रामे का, फ़लाँ फ़िल्म का कोई हीरो है, उसने ये स्टाइल बनाया था, तो मुझे ये स्टाइल पसंद है, या मेरे अब्बू को ये स्टाइल पसंद है, उसने मेरे बालों में ये स्टाइल बना दिया। लड़कियों को, औरतों को देखते हैं तो वो भी जो है ऐसे लोगों से, ऐसे फिल्मी ड्रामों के जो है अदाकाराओं से इम्प्रेस होते हैं और उनके जैसे चाल चलन और उनके जैसे लिबास को अपनाने की कोशिश करते हैं। और ये जहाँ ये हमारे लिए बाइसे अफसोस बात है और सोचने की बात है, तो वहाँ हमें इनके वजूहात तलाश करने की भी कोशिश करनी होगी कि आया मेरा बच्चा इस लाइन पे चला गया, आज मेरे बच्चे ने मुंह में पेंसिल पकड़कर सिगरेट के कश लगाने का स्टाइल बनाया है, तो क्यों बनाया है, इसकी वजह क्या है। आज मेरे बेटे को मैंने 100 रुपए दिए हैं कि जाओ बेटा बाल बना कर आओ, आज मेरा बेटा ऐसा कट लगा कर आए हैं, तो ये ऐसा क्यों किया है, वो किस चीज़ से इम्प्रेस हो रहे हैं, हमें इस पर सोचना चाहिए। और ये बात याद रखें, कुरान मजीद के अंदर जहां अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारा औलाद तुम्हारे लिए फितना है, तो उलमा और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि औलाद को फितना क्यों कहा गया है। इसके वजूहात जब उलमा ने लिखे हैं तो उनमें ये है कि जहां बेटा बाप के लिए आखिरत की तबाही का जब बाइस बन जाता है, आखिरत के वबाल का जब बाइस बन जाता है, तो वो औलाद जो है वो बाप के लिए फितना बन जाता है। आज मेरा आपका बच्चा वो जिस लाइन पे चल रहा है, जिस चीज़ को वो फॉलो कर रहा है, हम उससे खबर है या ना खबर है, ये हमारे लिए फितने का सबब आगे बनता जा रहा है। हमने अपने बच्चों को, अपने नए नस्ल को हमने दुनियावी नकली अदाकाराओं से इम्प्रेस नहीं करना है। हमने किसी अंग्रेज़, किसी यहूदी, किसी हिंदू से मुतासिर होकर अपने बच्चों को उन जैसा नहीं बनाना है। हमने अगर अपने बच्चों को बनाना है तो हमने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को देखकर उनके जैसे बनाना है। हमने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा को देखकर उनके नक्शे कदम पर अपने बच्चों को चलाना है और उनके तौर तरीक़ उनको अपनाना है। अब सवाल पैदा होता है कि ये कैसे होगा, हम अपने बच्चों को ये कैसे सिखाएंगे, हमारे बच्चे इस रास्ते पर कैसे आएंगे। तो जाहिर बात है कि जहां हमारे बच्चे इस चीज़ को ड्रामे देखकर, फिल्में देखकर, तस्वीर देखकर, मोबाइल देखकर अगर किसी से मुतासिर होते हैं, तो वहाँ हमने उनको सिखाना है कि बेटा मेरा नबी ऐसा नहीं था, मेरे नबी का खलीफा अव्वल सदीक अकबर यारगार ऐसे नहीं थे, मेरे नबी के फलां सहाबी ऐसे नहीं थे, मेरे नबी के सहाबा ऐसे नहीं थे। तो उनके ज़िंदगी अपने बच्चों को बताने हैं। मैं बहरहा जैसे मैं जुम्मों में अक्सर अर्ज़ करता हूँ, और ये मेरे एक दर्द दिल है जो मैं आप लोग के सामने बार बार जिक्र करता हूँ, ये है कि आज मेरे बच्चे को टार्ज़न की कहानी तो याद होगी, आज मेरे बच्चे को फिल्मों की कहानियाँ तो याद होगी, आज मेरे बच्चे को ड्रामे तो याद होंगे, आज मेरा बच्चा क्रिकेट टीम में खेलने वाले 11-16 खिलाड़ियों को तो जानते होंगे, आज मेरा बच्चा रेसलिंग करने वाले उनके खिलाड़ियों को, उनके पहलवानों को तो जानते होंगे, लेकिन आज मेरा बच्चा शान सिद्दीक़ अकबर से नावाकिफ़ है, आज मेरा बच्चा हज़रत हसन हुसैन की ज़िंदगी से नावाकिफ़ है, हज़रत अली की शुजाअत से मेरा बेटा नावाकिफ़ है, हज़रत उमर फ़ारूक की अदालत से, हज़रत उमर फ़ारूक की तर्ज़ ज़िंदगी से मेरा बेटा नावाकिफ़ है। लेकिन याद रखो, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तुम्हारा मिसाल राई की तरह है, चरवाहे की तरह, और तुम्हारे मातहत जो लोग हैं ये आपके भेड़ बकरियों के मानिंद हैं। जैसे जो है चरवाहा
اور چرواہے سے اس کے بیڑ بکریوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، مالک پوچھتا ہے، تو بعین ہی اسی طرح آپ لوگوں سے بھی آپ کے ماتحت رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کا بیٹا ایسا تھا، آپ کی بیٹی ایسی تھی، آپ کا بہو ایسی تھی، آپ کے پوتے ایسے تھے۔ تو ان بچوں کو ہم نے اپنے نبی اور اپنے نبی کے یاروں کو طرز پر لانا ہے، ان کے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ آج جان بوجھ کر ہمارے بچوں کو اسلام سے دور رکھنے کی سازشیں کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ لوگ پڑھتے ہیں، مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ بھی آپ لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ انگریز مختلف ریسرچ کرتے ہیں، وہ 100 سال بعد اگر کسی چیز کے نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آج سے اس پر ریسرچ کرتے ہیں کہ اس چیز کا 100 سال بعد ہمیں کیا نتیجہ نکلے گا، ہم یوں کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا، ایسے جائیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ آج انگریز کافر وہ ہمیں مارنے پہ نہیں تلا کہ بھائی مسلمانوں کے ساتھ لڑو، ان کو ختم کرو۔ ہاں، ماضی قریب کے اندر انہوں نے یہ ہتھ کنڈا بھی استعمال کیا، لیکن وہ اس ہتھ کنڈے میں ناکام رہے۔ اب انہوں نے جو مشن اپنایا ہے، انہوں نے یہ مشن اپنایا ہے کہ مسلمانوں کو کنٹرول کرنا ہے، ان کے دماغوں کو اپنے قبضے میں لے کر ان کو کنٹرول کرنا ہے، کہ ان کے دماغ جیسے کہ برصغیر کی آزادی کے وقت کسی انگریز نے کیا جملہ کہا تھا جو ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ بھائی آئندہ کے لیے یہ لوگ تو آزاد ہوں گے، لیکن یہ مسلمان ایسے ہوں گے کہ یہ تو چال چلن سے مسلمان ہوں گے، لیکن ان کے دل و دماغ پر انگریزوں کی راج ہوگی۔ آج حقیقی بات ہے، اور شاید آپ لوگوں کی نظر میں یہ آ جائے کہ میں تنگ نظری کی بات کرتا ہوں، لیکن تنگ نظری نہیں، سوچنے والی بات ہے۔ آج آپ پورا یورپ گھوم کے آ جائیں، پورا امریکہ، پورا یورپ آپ گھوم کے آ جائیں، آپ کو کوئی بھی گورا عربوں کا لباس پہنے ہوئے نظر نہیں آئے گا، آپ کو کوئی بھی گورا پاکستانیوں کا شلوار قمیص پہنے ہوئے نظر نہیں آئے گا، ترکوں کا لباس پہنے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا رسم و رواج ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ کیا ہے۔ لیکن ہم پاکستان کے اندر، مسلمانوں کے اندر، جس بھی ملک کے اندر جاؤ تو گورے ہمارے سر، ہمارے دماغ اور ہمارے دلوں پر سوار ہو چکے ہیں۔ ہم ان کے لباس کو ہم نے اپنایا، ان کے طرز زندگی کو ہم نے اپنایا، ان کے زبان کو ہم نے اپنایا، ان کے سب کچھ کو ہم نے اپنایا، یہاں تک کہ ان کے طرز زندگی گزار کر، ان کی زبان بول کر، ان کی لباس پہن کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ آج کسی بھی محفل میں آپ جائیں، کسی کے ساتھ عربی میں آپ 2 باتیں کریں، وہ کہے گا یار یہ کیا بے وقوف ہے۔ آپ سے کوئی فون پہ بات کرے گا، کوئی تھوڑا سا گریجویٹ بندہ ہو، آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا، آپ سے انگلش میں ایک جملہ بولے گا، اگر آپ نے آگے سے سوال کیا سر میں تو سمجھا نہیں آپ نے انگلش میں کیا کہا، کہتے تو بڑا نالائق یار، تیرا تعلیم نہیں ہے، تو نل بٹا نل ہے، تجھے انگلش کا اتنا بھی جملہ نہیں آتا۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہمارے وزیر داخلہ رہ چکے وزیر خارجہ رحمان ملک صاحب، انہوں نے کئی سال پہلے انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک پروگرام کے اندر سورۃ الاخلاص، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورت، اس مسجد میں بہت سارے بچے چھوٹے بھی تھے، کسی بچے کو اٹھاؤ آپ کو سنا دے گا، وہ سورت آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 7-8 سال جب پی پی کی حکومت تھی، اس سے پہلے نون لیگ اور پی پی کی حکومت تھی، تب اس نے ایک پروگرام میں پڑھا تھا اور غلط پڑھا تھا، اور 2 دن پہلے سینٹ کے اجلاس کے اندر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے اس کو چیلنج کیا کہ رحمان ملک صاحب تم سناؤ، وہی سورۃ اخلاص سناؤ۔ اس نے اٹھ کر وہ سورۃ اخلاص سنائے، پھر بھی غلط سنایا، وہ رحمان ملک جس کے پاس کئی ڈگریاں ہے، جو پورے ملک کا وزیر داخلہ رہ چکے ہیں۔ ظاہر بات ہے وزیر داخلہ رہنا تعلیم بھی مانگتا ہے، گریجویٹ ہونا بھی مانگتا ہے، سب کچھ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہمارے یہ پڑوسی ہم پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں چودھری سرور صاحب، گزشتہ دن سورۃ الناس انہوں نے پڑھا ہے اور بیڑا غرق کر کے پڑھا ہے۔ ایک سورۃ الناس میں 4 غلطیاں کی ہے، سورۃ الناس میں 4 غلطیاں کر کے اسے سورۃ الناس پڑھیں۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے نہیں ہیں، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔
یہ بچے جو بیٹے ہوئے ہیں یہ ہمارے مستقبل کے حکمران ہیں. اس میں سے کس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بچہ آگے جا کے کیا بنے گا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر کے ماں کے پیٹ سے پڑھ کے تو نہیں آیا تھا کہ وہ سائنسدان بنا، کوئی ایسا تو نہیں کر کے آئے تھے. یہی بچے ہوتے ہیں کہ ان کو آگے جا کر انہی عہدوں پر جانا ہوتا ہے، اور ان کا مستقبل اب ہمارے استاذوں کے اور ان کے والدین کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہم ان کو ٹارزن کی کہانیاں سنائیں گے، آج اگر ہم ان کو موٹو پتلو کارٹونیں دکھائیں گے، آج اگر ہم ان کو جھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور یوں ان کو سنا کر دکھا کر ہم ورغلائیں گے، صحابہ کی زندگیوں سے ہم ان کو یوں رکھیں گے، خاموش رکھیں گے کہ صحابہ کی زندگیاں ہم نے ان کے سامنے نہیں رکھی، اپنی نبی کی سیرت ہم نے ان کے سامنے نہیں رکھی، ہم نے ان کو صحابہ کی زندگیوں سے مانوس نہ کیا، ہم نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف پیاسا نہ کر دیا کہ یہ پیاسے ہو اور ہمیں کہیں کہ ابو ایک اور واقعہ سناؤ نا میرے محبوب کا. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک استاذ نے کلاس میں بچوں سے پوچھا کہ بھائی تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچے سے پوچھا بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، تو کسی نے اپنے خواہش ظاہر کر دی. تو ایک بچہ بیٹا ہوا تھا، اس کو کہا کہ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ استاد جی میں تو صحابی بننا چاہتا ہوں. تو استاد حیران ہو گئے، بیٹا کہ صحابی کس طرح بنو گے تم، اور صحابی بننا کیوں چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں صحابی بننا اس لیے چاہتا ہوں کہ میری والدہ مجھے صحابہ کی واقعات سناتے ہیں، اور جہاں میں واقعات سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ صحابی بہت اچھے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں صحابی بننا چاہتا ہوں. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے ذہن میں کیا کچھ ڈالا ہے. یہ بچے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے، ان کا میموری کارڈ بالکل خالی ہے، ان کا میموری کارڈ بالکل خالی ہے، اور ان کے میموری کارڈ میں ڈیٹا انٹر کرنے کا بٹن جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان کے میموری کارڈ میں وائرس ڈالتے ہیں، غلط ڈیٹا ڈالتے ہیں، صحیح ڈیٹا ڈالتے ہیں، وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان بچوں کا جو میموری کارڈ ہے اس کے اندر آج آپ نے جو بھی ڈیٹا ڈال دیا وہ پھر ڈیلیٹ نہیں ہوگا، اور بسا اوقات آپ کے لیے اور ہمارے لیے باعث ندامت اور باعث افسوس بن جائے گا. میں نے کئی بار وہ واقعہ سنایا آپ لوگوں کا، یہ پشاور کے اندر جو واقعہ ہوا تھا کہ ایک لڑکا جو ہے بہت سارا تعلیم اس نے حاصل کیا، والد صاحب نے اس کو باہر ملک بھیجا، ایکسپورٹ یونیورسٹی بھیجا، بہت زیادہ پڑھ کے جو ہے وہ ڈگری حاصل کر کے سب کچھ کر کے جہاں اس نے حاصل کرنا تھا سب کچھ اس نے کیا، اور حاصل کر کے واپس پاکستان آیا. جب پاکستان واپس آیا تو کچھ عرصہ بعد والدین نے کہا کہ چلو بیٹے نے تعلیم حاصل کر لیا، اچھی نوکری مل جائے گی، 2-3 لاکھ 2.5 لاکھ جو ہے وہ تنخواہ ہوگی اس کی، چلے اس کی شادی کا پروگرام کرتے ہیں. شادی کے جو ہے وہ پروگرامات شروع ہو گئے، مہینہ 1.5 میں جو ہے تاریخ بھی طے ہو گئی. اچانک لڑکے کو بخار ہو گیا، بخار بڑھتا گیا، تیز ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، اسپتال لے گئے. چیک اپ کرتے کرتے پتہ چلا کہ لڑکے کو کینسر ہے، لڑکے کو کینسر ہے. والد صاحب نے بہت جو ہے وہ محنت کر کے اس کو پڑھایا. ظاہر بات ہے باہر ملک بھیجنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ کینسر ایسا نام ہے جب یہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے تو مریض تو آدھا سوچ لیتا ہے کہ اب میں مر چکا ہوں. ایک دن وہ بچہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور ابو کو کہا کہ ابو جی میرے فلاں ڈگری لاؤ، میرے فلاں ڈگری لاؤ، میرے فلاں ڈگری لاؤ. ابو نے لایا اور پتہ نہیں کہ بیٹا کیا کرنا چاہتا ہے. پاس بیٹھے ابو کو کہا کہ ابو میں شاید 2 دن کا یا 3 دن کا مہمان ہوں اور یہ ڈگریاں میرے پاس ہے. اب میں رب کے پاس جاؤں گا، میں کہوں گا کہ اللہ مجھے میرے ابو نے یہ پڑھایا، یہ پڑھایا، یہ پڑھایا، یہ پڑھایا، یہ سب بتاؤں گا کہ پڑھایا، لیکن میں اللہ سے یہ شکایت بھی ضرور کروں گا کہ میرے ابو نے مجھے قرآن مجید نہیں پڑھایا. میرے ابو نے، میں یہاں 6 سال سے ہوں، آپ میں جو بچے بیٹھے ہوئے ان کے والدین بھی ہیں. میرے سے کسی نے الا ماشاءاللہ اگر کسی نے جاتے نماز کے لیے آ کے جاتے ہوئے پوچھ لیا میرا بیٹا پڑھتا ہے، اچھا پڑھتا ہے، ہاں جی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، چلا گیا، بس ختم. مجھ سے کسی نے 6 سالوں میں نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا کیا پڑھتا ہے. آپ کے بیٹا ہو کہ قاری صاحب میرے بیٹے کو بلاؤ، آپ کے سامنے مجھے سبق سنائیں، میں اپنے بیٹے کو دیکھوں میرے بیٹے نے کس طرح پڑھا ہے. نہیں، بچہ آ رہا ہے جا رہا ہے، بچہ آ رہا ہے، بچہ جا رہا ہے. یاد رکھو جتنے شوق سے اور جتنی محبت اور لگن سے تم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہو،
जितनी पाबंदी से तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, कोई भी बाप मुझे दावा करके नहीं कह सकता, हमारे दिन तो खैर कम आए हुए हैं, मुझे कोई भी आके दावा नहीं कह सकता है कि कारी साहब मेरा बेटा उतनी पाबंदी से मदरसा आता है, जितनी पाबंदी से मैं उसको स्कूल भेजता हूँ उतनी पाबंदी से मैं यहाँ भेजता हूँ। बच्चों से मैं पूछता हूँ बेटा गिराजरी क्यों की? कारी साहब वो मैं बाल बनाने गया था। बेटा गिराजरी क्यों की? अम्मी ने टमाटर लेने चौक भेजा था। बेटा गिराजरी क्यों की? पड़ोसी के घर में जो है वो खाने की दावती में उधर गया था। बेटा गिराजरी क्यों की? हम खाला के घर गए होते। बेटा गिराजरी क्यों की? पड़ोसियों की बकरी मर गई थी, वहाँ गया हुआ था। अजीब छोटी छोटी बातों पर बच्चे छुट्टी कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि भाई हमें पता नहीं होता, तो पता क्यों नहीं होता? जब आपका बेटा स्कूल नहीं जाता आपको पता होता है, जब आपका बेटा मस्जिद नहीं आता आपको पता क्यों नहीं होता है? मैं फोन कर करके पूछता हूँ भाई आपका बेटा आज नहीं है, क्यों नहीं आया? आपका बेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया? स्कूल के टाइम पे वालिदैन बच्चों को लेकर साथ नहीं जाते, लेकिन सब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों से, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना शौक से तुम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाते हो, थोड़ा सा उनमें से 5% प्यार और मोहब्बत से उसी बच्चे को आप मदरसे में भेज दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप भी किसी के बेटे हैं। अगर आप बाप बने हुए हैं, आप भी किसी के बेटे हैं, तो आप सोच लें कि आज आप कमा रहे हैं, आप अपने वालिदैन को क्या दे रहे हैं। मैं मुफ्ती कोर्स में कर चुका हूं। मैं 10 साल का था जब मेरे वालिद साहब ने मुझे मदरसा भेजा। मैं पढ़ता यहां तक कि मुफ्ती कोर्स मेरा एक बैठा था, तब भी मैं वालिद साहब से खर्चा लेकर जो है अपना काम चलाता था। आज मैं जब तनख्वाह लेता हूं तो मैं अपने वालिद को 1 रुपया भी नहीं देता हूं, सपना अपना खुद खाता हूं, बच्चों पर लगाता हूं। एक फरमाबरदार बेटा हूं, मैंने कभी जिंदगी में पलट कर अपने वालिद साहब को जवाब तक नहीं दिया। अगर मैं एक फरमाबरदार बेटा होकर अपने माँ बाप को कुछ नहीं देता हूं, तो आपके बच्चे आपके फरमाबरदार होकर आपको कुछ नहीं दे सकते, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अपने बच्चों की दुनिया बनाने के लिए अपने बच्चों की और अपनी आखिरत को तबाह मत करो, अपने बच्चों की आखिरत तबाह मत करो। बात बहुत आगे निकल गई, तो मैं अर्ज ये करना चाहता था कि बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को झूठी कहानियां दिखाएं, झूठी कहानियां सुनाएं, झूठी कहानियों से तसल्ली दे, टार्जन की कहानियों से उनको दिखाएं, हमें चाहिए कि अपने बच्चों को सहाबा की जिंदगी से रोशनास कराएं।